الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم مسلمانوں کو ایک ایسی صورت مرحمت فرمائی ہے کہ اس جیسی صورت اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے کسی اور امت کو عنایت نہیں فرمائی. اس جیسی صورت نہ تو تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ زبور میں ہے، اور اس صورت کے نزول سے پہلے نہ تو اس جیسی صورت قرآن مجید میں کوئی تھی. اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے، جسے ہم تمام مسلمان ہر نماز میں خواہ امام ہوں یا مقتدی ہوں یا اکیلے پڑھتے ہوں یا کسی بھی صورت میں ہوں، نماز کوئی بھی ہو، چاہے فرض نماز ہو چاہے نفلی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کے اندر ہم مسلمان اس عظیم سورہ کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. بارہواں آقائے نامدار تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لکھوکھا درد و سلام نازل ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بھائیوں اور دوستو، آج کے درس کا موضوع ہے فضل سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کی فضیلت. سورہ فاتحہ آپ جو ہی قرآن مجید کو کھولیں گے، سب سے پہلے یہی سورت آپ کو قرآن مجید میں نظر آتی ہے. اس سورت کے بہت سارے نام ہیں. اس سورت کا ایک نام ہے ام القرآن. اسی طرح اس سورت کا نام ہے سبع مثانی، جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے. تیسرا نام اس کا ہے قرآن عظیم. چوتھا اس کا نام ہے سورۃ الحمد، اور پانچواں اس کا نام ہے سورۃ الشکر. چھٹا سورۃ الدعاء، ساتواں سورۃ الشافیہ. اس سورہ کے
یہ جو بہت سارے نام ہیں، اس سورت کے ناموں کی جو کثرت ہے اس کی فضیلت اور عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ جتنے بھی اس کے نام ہیں سب ناموں کی کوئی نہ کوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے اس سورت کو مختلف ناموں سے پکارا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها وإنها 7 من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته رواه الترمذی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ فرقان میں اس جیسی کوئی سورت نازل ہوئی۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ سورہ فاتحہ یہ ایسی سورت ہے کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس عظیم سورت کے جیسی کوئی سورت ہم سے پہلے کی کتابوں میں نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں ہوئی، نہ انجیل میں ہوئی، اور نہ زبور میں ہوئی، حتیٰ کہ اس سورت کے نزول سے پہلے قرآن مجید میں بھی کوئی ایسی سورت نازل نہیں ہوئی تھی۔ امت محمدیہ ہی ہے کہ جسے یہ سورت عطا کی گئی ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام قرآن عظیم ہے۔ اسی طرح سے یہ سورت ایسی سورت ہے جو قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھ بوجھ کر کے پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں 3 مضامین کو بار بار مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں 3 باتیں بار بار مختلف طریقے سے مختلف پیرائے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اولا توحید، ثانیا رسالت، اور ثالثا آخرت۔ انہی 3 چیزوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز میں بیان فرمایا، اور یہ تینوں مضامین یعنی توحید، رسالت اور آخرت، یہ تینوں مضامین سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ یہ تینوں مضامین سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ اسی لیے اس سورت کو ام القرآن کہا گیا۔ اس سورت کو ام القرآن کہا گیا، یعنی قرآن کے اصل،
قرآن کی جڑ، قرآن کی بنیاد اس سورت کو کہا گیا ہے۔ تو یہ بہت عظیم ترین سورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورت کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ اس سورت کے پڑھنے سے دینی اور دنیاوی ہر طرح کے فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کو صرف دل سے پڑھیں، سچے دل سے پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں دین اور دنیا دونوں کا فائدہ حاصل ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عن ابی سعید بن المعلى رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظیم۔ حضرت ابو سعید بن معلى رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ ہی 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا، یعنی قرآن کی اصل، قرآن کی جڑ اور بنیاد۔ اور یہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورے قرآن میں 3 مضامین بار بار بیان اللہ رب العالمین نے کیے ہیں۔ ایک ہے توحید، دوسری ہے رسالت اور تیسری آخرت۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اور یہ تینوں چیزیں اس سورت کے اندر بیان ہوئی، اسی لیے اس کو ام القرآن، قرآن کی اصل، بنیاد اور جڑ کہا جاتا ہے۔ دوسری زبان میں یوں کہیں کہ یہ سورہ فاتحہ قرآن کا نچوڑ ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ طلب کیا جائے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین سے جو آپ دعا کریں گے، اللہ رب العالمین سے جو آپ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ وہ سورت ہے جو ہر نماز میں نمازی کے لیے پڑھنا واجب اور فرض ہے۔ اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوا کرتی ہے۔ دلیل یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ گویا کہ حدیث قدسی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کا مقام اور مرتبہ بقیہ حدیثوں کے بنسبت بڑھا اور چڑھا ہوا کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے صلاۃ کو، دیکھیے یہاں پر سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کہا، اس حدیث سے پاک سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کہا، نماز کہا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا
کہ میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے، جو کچھ مجھ سے وہ مانگتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت کہتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العالمین خوش ہو کر کے کیا کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ فَإِذَا قَالَ مالکی یوم الدین، اور جب بندہ پڑھتا ہے کہ مالکی یوم الدین یعنی وہ اللہ رب العالمین روز قیامت کا مالک ہے، تو جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، اور اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ بندے نے یہ کہہ کر کے اپنے معاملے کو ہمارے سپرد کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری عظمت بیان کی۔ اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے اپنے تمام معاملے کو میرے سپرد کر دیا۔ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بندہ پڑھتا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو قالا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بندہ میری عبادت کرتا ہے اور مجھ سے وہ مانگتا ہے، مدد چاہتا ہے، تو پھر میں اس کو یوں ہی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کی سہایت اور مدد ضرور کروں گا۔ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ جب بندہ کہتا ہے یہی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ بندہ پڑھ لیتا ہے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت کہتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لہذا میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے چاہتا ہے اور وہ مجھ سے طلب کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا کیا ترجمہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، ہم صراط مستقیم کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم سیدھا راستہ دکھا کہ جس راستے پر چل کر کے میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جو لوگ اس راستے پر چلے تو نے ان کے اوپر انعام فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھا، ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو راضی اور خوش ہوا، ایسے لوگوں کا راستہ مجھے تو دکھا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے میرے رب مجھے ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو مغضوب ہیں، جو کیا ہے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور جو گمراہ ہیں ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھا، بلکہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، وہ مغضوب نہیں ہے اور وہ گمراہ نہیں، ایسے لوگوں کا راستہ تو مجھے دکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے، لہذا میرا بندہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ یہ حدیث مسلم شریف کی۔ اس حدیث سے دو موٹے موٹے مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ طلب کیا جائے، سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کیا ہے، صلاۃ ہے۔ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کہا ہے کہ میں نے صلاۃ کو، یعنی سورہ فاتحہ اس کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے اس حدیث پاک سے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے صلاۃ کہا ہے، لہذا سورہ فاتحہ کو ہر نمازی کے اوپر ہر قسم کے نماز میں پڑھنا واجب اور فرض ہے، واجب اور فرض ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ نماز کے اندر نمازی پر پڑھنے واجب اور فرض ہونے کی دلیل اور بہت ساری حدیثیں ہیں، جن میں سے ایک تو یہی ہے جو میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ تو یہ صاف طور سے حدیث بتاتی ہے کہ کوئی بھی نماز ہو اس نماز کے اندر ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب اور فرض ہے۔ ایک اور حدیث ہے غالباً مسلم شریف کی ہے، اور اس حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے فَهِيَ خِدَاجٌ خِدَاجٌ خِدَاج، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے فَهِيَ خِدَاجٌ
فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاج، وہ ناتمام ہے، نامکمل ہے، ناقص ہے، ادھوری ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور غالباً اسی حدیث میں آگے ہے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی لوگوں کے سامنے، تو لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی ہے یا ناقص ہے، تو پھر اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ امام کے پیچھے ہوں تو ہم کیا کریں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا، انہوں نے فرمایا کہ اقرأ بها فی نفسک، اگر آپ امام کے پیچھے ہوں، مقتدی ہوں، تب بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، لیکن بلند آواز سے نہیں۔ اقرأ بها فی نفسک، اس سورت کو آپ اپنے جینے پڑھ لیا کرو، اس سورت کو آپ اپنے جینے چپکے چپکے آہستہ آہستہ بغیر آواز کے تم اس سورت کو پڑھ لیا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، لہذا سورہ فاتحہ بہرحال پڑھنا ہے۔ امام کے پیچھے اگر آپ ہیں، جہری نماز ہے، تو پھر اس کو اپنے جی میں آہستہ آہستہ امام کے پیچھے پڑھتے جائیں۔ مثلا امام جب پڑھے الحمدللہ رب العالمین، جیسے خاموش ہو آپ اپنے جی میں پڑھ لو، جب امام پڑھے الرحمن الرحیم اسی کے پیچھے تھوڑا سا جیسے ختم کر لے الرحمن الرحیم، اپنے جی میں آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس طرح سے آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے جائیں تو اس حدیث پر عمل آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے کوئی بھی دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز جائز چیز مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ضرور عطا فرماتے ہیں اور دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ جو میں نے بھی بیان کیا کہ سورہ فاتحہ ہمیں ہر حالت میں پڑھنا ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے نفلی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر حالت میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، چاہے ہم اکیلے پڑھ رہے ہوں نماز، یا ہم خود امام ہوں، یا ہم امام کے پیچھے مقتدی ہوں، ہر حالت میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ بہت عظیم سورت ہے، اس سورت کے پڑھنے کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ جسمانی کوئی بھی عوارض آپ کو لاحق ہو، کوئی بیماری آپ کو لگ جائے، بیمار ہو جائے، آپ سر میں درد ہے، بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، کچھ بھی کوئی بھی بیماری ہو، یا اسی طرح سے کوئی آپ کو زہریلا جانور کاٹ لے، بچھو نے ڈنک مار دیا، سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے کاٹ دیا، اگر آپ اس سورت کو سچے دل کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بیماری آپ کی دور ہو جائے گی، اور زہریلے جانور کا جو زہر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زہر ختم ہو جائے گا اور آپ مکمل طور سے شفایاب ہو جائیں گے۔ بہت عظیم صورت ہے میرے بھائی، بہت عظیم صورت ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جسمانی کوئی بھی عارضہ آپ کو لاحق ہو، چاہے فالج کا اٹیک ہو گیا ہو، جسم کا کوئی انگ آپ کا کام نہ کر رہا ہو، کچھ بھی ہو، یا کسی سانپ نے آپ کو ڈس لیا ہو، بچھو نے آپ کو ڈنک مار دیا ہو، تو یہ سورہ فاتحہ اگر پڑھ کر کے آپ نے دم کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر سچے دل سے آپ نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کلی عطا فرمائیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت ان سید الحی سلیم وإنا نفرنا غیب فهل منکم راق۔ اس کا اتنا میں پہلے ترجمہ کر دوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوران سفر
ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا. ہم لوگ سفر پہ تھے، ایک جگہ ہم لوگ ٹھہرے تھوڑا سا آرام کرنے، سستا لیں، پھر اپنا سفر جاری رکھیں گے. تو کہتے ہیں کہ دوران سفر ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ہم ایک جگہ ٹھہرے، خیمہ زن ہوئے. تو ایک لڑکی آئی، ہم جب وہاں پر ٹھہر گئے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا. وہ لڑکی آئی اور ان سے کہنے لگی کہ جس گاؤں سے آپ لوگ گزر کر کے آ رہے ہیں نا، اس گاؤں کا جو پردھان ہے، اس گاؤں کا جو مکھیا ہے، جو سردار ہے، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اس کو بچھو نے ڈنک مار دیا ہے. تو فہل منکم راقب، کیا تم لوگوں میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو ہمارے سردار پر جھاڑ پھونک کرے، دم کرے کہ اس کو شفا مل جائے؟ کیا کوئی تم نے کہا ایسا کوئی ہے؟ فقام معها رجل. تو صحابی کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اس لڑکی نے یہ بات کہی تو فقام معها رجل، تو اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ میں جھاڑ پھونک کروں گا، میں دم کر دوں گا. ما كنا نعبوه برقية فرقا فبرأ فأمر له ب30 شاة. کہتے ہیں صحابہ رسول کہ جب اس لڑکی نے یہ بات کہی کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، بچھو نے ڈنک مار دیا ہے، تو آپ لوگوں میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والے ہوں تو چلے ہمارے سردار پر دم کریں اور اس کو شفا مل جائے، وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے. تو ایک صحابی اٹھے اور اس کے ساتھ چل پڑے. تو صحابہ کہتے ہیں، جو لوگ اور جو باقی ساتھی تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ آدمی تھا کہ اس نے ہم لوگوں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا کہ یہ بھی دم کرتے ہیں. یعنی جو آدمی اس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوا اس گاؤں جانے کے لیے تاکہ وہ دم کرے، کہتے ہیں کہ وہ ایسا گمنام تھا کہ ہم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی دم کرتے ہیں، یہ بھی دم کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں. لیکن اس نے دم کیا اور سردار ٹھیک ہو گیا. سردار نے دم کرنے والے کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا. جس نے دم کیا تھا اسے 30 بکریاں عوض میں، بدلے میں خوش ہو کر کے اس نے 30 بکریاں اس دم کرنے والے کو عنایت فرمایا. ساتھ دودھ بھی پلایا، 30 بکریاں بھی دیا اور دودھ بھی پلایا. جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا، یہ صحابہ رسول کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم جب وہ دم کر کے واپس آ گئے تو ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کرنا جانتا ہے؟ کبھی تم کو تو ہم دم کرتے ہوئے مدینے میں دیکھے ہی نہیں، اور تم وہاں پر گئے اور دم کیے، کیا تو اچھی طرح سے دم کرنا جانتا ہے؟ یا یوں کہا کیا تو دم کرتا ہے؟ کیا تو دم کرتا، جھاڑ پھونک کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا نہیں، میں اچھی طرح سے جھاڑ پھونک کرنا نہیں جانتا ہوں، دم کرنا میں نہیں جانتا ہوں، میں اس میں مہارت نہیں رکھتا ہوں. میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک ماری اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. بکریوں کے بارے میں صاحب رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو بکریاں ان کو ملی تھی ان کے بارے میں ہم نے طے کیا کہ ان کے بارے میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا نہیں. یعنی یہ جو بکریاں دم کے بدلے میں ملی ہیں، جھاڑ پھونک کے بدلے میں جو بکریاں ملی ہیں،
ہم ان بکریوں کو آپس میں تقسیم نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ نہ معلوم کر لیں۔ جب کہتے کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ جب ہم مدینہ پہنچ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، بتایا کہ ایسا ایسا ہوا اور ہمارے فلاں آدمی وہاں پر گئے، انہوں نے دم کیا اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سے دم کیا جاتا ہے؟ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سے بھی دم کیا جاتا ہے؟ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تو بتایا نہیں کبھی تم کو، کیسے معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ رقیہ بھی ہے، یعنی جھاڑ پھونک والی صورت ہے، اس کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ یہاں پر صحابی نے کیا۔ اب ان بکریوں کا معاملہ، جو بکریاں ان کو عوض میں ملی تھیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو، جو بکریاں تمہیں عوض میں بدلے میں جھاڑ پھونک کے ملی ہیں ان کو آپس میں بانٹ لو، تقسیم کر لو، اور میرا حصہ بھی رکھنا، اور میرا حصہ بھی رکھنا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جسمانی کوئی بھی آبدہ لاحق ہو جائے، کوئی بھی چاہے زہریلا کوئی جانور کاٹ لے یا کوئی بیماری لگ جائے، اگر اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ وہ بیمار آدمی شفا یاب ہو جائے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بندہ کاروبار نہ بنائے اپنا، جھاڑ پھونک کرنا یا اپنا کاروبار نہ بنائے، صحیح نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کہیں پر جھاڑ پھونک کیا قرآنی آیات کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ذریعے سے، اور جس پر آپ نے دم کیا وہ شفا یاب ہو گیا، اگر وہ خوشی میں آپ کو کچھ دیتا ہے تو آپ کے لیے اس کا لینا جائز اور درست ہے، اس کا لینا جائز اور درست ہے۔ غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہاں پر بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے، مسئلہ اس کا وہ قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ صحابہ کرام سفر میں تھے، ایک گاؤں سے ان کا گزر ہوا، میں نے اس کو بیان کیا، ایک گاؤں سے ان کا گزر ہوا، ان لوگوں نے گاؤں والوں سے مطالبہ کیا کہ آپ لوگ ہماری ضیافت کریں، آپ لوگ ہماری ضیافت کریں، ہم لوگ مسافر ہیں، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر دیں۔ لیکن گاؤں میں سے کوئی بھی آدمی تیار نہیں ہوا، کسی نے ان کی ضیافت نہیں کی، کسی نے کچھ کھانے پینے کے لیے ان کو نہیں کیا۔ وہ لوگ وہاں سے آگے چلے آئے، اس گاؤں سے تھوڑا آگے بڑھے تو وہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا، وہاں پر وہ لوگ ٹھہرے۔ ابھی وہ لوگ ٹھہرے ہی تھے کہ وہ بچی ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ ایسا ایسا ہے، یہی پورا قصہ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم فری میں کوئی کام نہیں کریں گے، تم لوگ بڑے ہی سنگ دل ہو۔ وہاں پر جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ بڑے ہی سنگ دل ہو، ہم لوگ مسافر ہیں، ہم نے کہا کہ ہم لوگوں کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کر دو، ہماری ضیافت کر دو، اور تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب مصیبت آئی تو ہمارے پیچھے بھاگ کر کے آئے ہو، ہم اب فری میں کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر طے ہوا کہ ہم اتنی بکریاں آپ کو دیں گے، اتنی بکریاں ہم آپ کو دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے دم کیا، ایک روایت کے مطابق کہ انہوں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے انہوں نے دم کیا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ سردار بالکل چنگا ہو گیا، شفایاب ہو گیا، زہر جو تھا اس کے اندر سے پورا ختم ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ سورہ فاتحہ یہ رقیہ بھی ہے، جھاڑ پھونک کی جانے والی صورت ہے، اس کے ذریعے سے ہم جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں۔ اور اگر
جھاڑ پھونک کرنے کے عوض میں ہمیں کچھ مل رہا ہے تو ہمیں اسے خوشبلی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے، کوئی گناہ کا کام نہیں۔ اسی طرح سے یہ سورہ فاتحہ اتنی عظیم سورت ہے میرے بھائیوں کہ اگر کسی نے آپ پر جادو کیا ہو، جادو کسی نے کیا ہو، یا جنون، مرگی یا جنات کا سایہ جیسی بیماریوں میں اگر آپ اس کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر کے دم کریں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو ان ساری بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ چاہے کسی نے جادو کیا ہو، جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے جنون یعنی پاگل پن، ایک آدمی پاگل ہو گیا ہو، مرگی آتی ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، اگر آپ اس کو سچے دل کے ساتھ آپ اگر پڑھتے ہیں اور دم کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی، آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جو سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ میں حدیث کو پڑھتا ہوں۔ ان خارجہ بن الصلت رضی اللہ تعالی عنہ عن عمه انه مر بقوم فاتوه، کہتے ہیں حضرت خارجہ بن صلت اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ دوران سفر وہ ایک قوم سے گزرے، یعنی کچھ لوگ تھے ان کے پاس وہ لوگ گزرے، وہ ان لوگوں کے پاس وہ لوگ آئے تو کیا ہوا؟ فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا انک جئت من عند هذا الرجل بخیر فعرق لنا هذا الرجل۔ وہ لوگ یہ یعنی ان کے چچا خارجہ بن صلت کے جو چچا ہیں یہ کچھ لوگوں کے پاس سے جب یہ گزر رہے تھے، آ رہے تھے تو کیا ہوا؟ تو ان لوگوں نے کہا جن کے پاس یہ گزر رہے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس آدمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خیر و برکت لے کر کے آئے ہو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہو، تمہارے پاس خیر و برکت ہے اس نبی کی، لہذا ہمارے آدمی کو دم کر دو۔ ایک آدمی بھی ان کے پاس تھا، کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہو، آپ کے اندر خیر و برکت ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ہمارا یہ آدمی ہے آپ اس پر دم کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے۔ پھر وہ ایک آدمی کو لائے جو دیوانہ تھا، آدمی جو ان میں جن کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے تھے دم کرنے کے لیے، اس کو لائے جو دیوانہ پاگل تھا، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اور رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کو باندھے ہوئے تھے رسیوں میں، کیونکہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، کچھ نہیں معلوم کہ کس کے ساتھ کیا کچھ وہ کر ڈالے، لہذا اس کو رسیوں میں وہ لوگ باندھے ہوئے تھے۔ اس کو اس صحابی کے پاس لے کر کے آئے اور ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خیر و برکت لے کر کے آ رہے ہیں، لہذا ہماری اس آدمی پر آپ دم کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس مریض کو شفایا فرما دے۔ چنانچہ صحابی نے 3 دن صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا۔ کتنے دن؟ 3 دن صرف سورہ فاتحہ، 3 دن وہ ان کے بیچ میں ٹھہرے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے وہ اس پر پھونک مارتے تھے، دم کرتے تھے۔ صحابی جب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تو معمولی سی تھوک منہ میں جمع کر کے اس پر پھونک مار دیتے، یعنی جب سورہ فاتحہ مکمل طور سے پڑھ لیتے والضالین تک تو پھر منہ میں تھوک کو جمع کر لیتے تھوڑی سی، پھر وہ اس مریض پر وہ پھونکتے، یعنی یہ تھوک کے فوارے بھی ہوا کے ساتھ اس کے اوپر پڑتے تھے۔ کتنے دنوں تک کیا انہوں نے ایسا؟
3 دنوں تک کیا. 3 دن کے بعد وہ آدمی حشاش بشاش ہو گیا، بالکل ٹھیک ٹھاک، رسیوں میں باندھ کر کے اس کو لائے تھے. 3 دن تک انہوں نے دم کیا. اس طرح سے وہ آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اس کا جو جنون پن یا جو پاگل پنی تھی وہ ختم ہو گئی. اب اس کا عقل کام کرنے لگا، جیسے قید سے آزاد ہو گیا ہو. ان لوگوں نے صحابی کو اس کا کچھ معاوضہ دیا. کن لوگوں نے؟ جن لوگوں نے دم کروایا تھا اپنے اس بیمار پر. جب ان کا آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا تو بڑے خوش ہوئے، اور معاوضہ کے طور پر، اجرت کے طور پر ان لوگوں نے انہیں کچھ دیا خوشی سے کہ آپ کو ہم یہ دے رہے ہیں. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ساری بات بتائی. کون؟ یہی صحابی جنہوں نے دم کیا تھا. انہیں جو معاوضہ ملا تھا ان کی طرف سے، اسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے گئے. کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا معاملہ پیش آیا، ہم نے 3 دن تک اس طرح سے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ہم نے دم کیا اور الحمدللہ وہ آدمی شفایاب ہو گیا. ان لوگوں نے بدلے میں مجھے یہ چیز عنایت کی ہے، مجھے یہ چیز انہوں نے دی ہے، تو کیا میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا لو. یعنی کوئی کھانے کی چیز تھی غالباً، آپ نے فرمایا کھا لو، میری عمر جس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی قسم، جس کے ہاتھ میں ہے اس کی قسم. بعض لوگ جھوٹے دم کر کے معاوضہ اجرت لیتے ہیں، تم نے تو سچا دم کر کے معاوضہ لیا ہے، لہذا تم اس کو کھاؤ. بہتوں کو دیکھا جاتا جھوٹے دم کر کے وہ اینچتے ہیں، تم نے تو سچا دم کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے تم نے دم کیا ہے، تو پھر خوشی جو تمہیں ملا ہے اس کو تم استعمال کرو، اس کو تم کھاؤ. تو یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے. میرے بھائیو، اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی کہ یہ سورہ فاتحہ اگر پڑھ کر کے جیسا کہ طریقہ صحابی نے یہاں پر اپنایا ہے، وہ طریقہ اپنا کر کے اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے کسی بھی طرح کی بیماری ہو کسی آدمی کو، اس کے اوپر صرف دل کے ساتھ پڑھ کر کے اگر دم کیا جائے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ بندہ شفایاب ہو جائے. بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے سچے دل سے پڑھیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ جان کر کے کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ شفا دینے والی یہ صورت ہے، اور لہذا یہ ایمان رکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے اگر ہم کسی بندے پر پڑھ کر کے دم کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے حکم سے ہمارا وہ بندہ، ہمارا وہ مریض انشاءاللہ شفایاب ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیو دوستو، آج ہم لوگوں کے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ طرح طرح کی لوگوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، وہ طریقہ اور نسخہ نہیں اپناتے ہیں جو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، بلکہ ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. بہت سارے ایسے کام کسی مرض کو لے کر کے ہم کر جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ صریح کفر اور شرک ہوا کرتا ہے. صریح کفر اور شرک ہوا کرتا ہے. کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں، جادوگر صرف یہی نہیں ہے کہ وہ داڑھی نہ رکھے ہوئے ہو، مونچھیں اس کی بڑی بڑی ہوں، صرف یہی نہیں ہے کہ وہ بندہ، جادوگر اس جبے اور کبے میں بھی ہوا کرتے ہیں. ماشاءاللہ لمبی چوڑی ٹوپی ہے، لمبا چوڑا صافہ امامہ ہے، لمبا چوڑا چوگا ہے، آپ دیکھیں تو لگے گا یہ فرشتہ اتر کر کے آیا ہے. لیکن وہ بھی کبھی اس طرح کے کچھ لوگوں کو آپ پاؤ گے کہ وہ بھی جادوگر ہوا کرتے ہیں. وہ شیطانوں کو پوچھتے ہیں، جناتوں کو. میں نے کبھی بیان کیا ہے، تقریباً 7-8 سال پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ جادو
जिन्नातों को अपने कब्जे में कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें मैंने बयान किया है। मैंने बताया था कि जब तक आप कोई कुफ्र और शिर्क वाला काम या हराम कोई काम आप नहीं कर लेते, तब तक जिन्नात आपके काबू में नहीं आ सकते। जिन्नात आपकी खिदमत करने के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकते हैं। जैसा बाज़ लोगों ने बयान किया है कि वो जिन्नात वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो जिन्नातों को अपने खिदमत के लिए करना चाहते हैं, अपने कब्जे में गोया कि करना चाहते हैं, वो जिन्नातों का जो सरदार होता है उसको खुश करने के लिए वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कुफ्र और शिर्क और हराम हम मुसलमानों के ऊपर होते हैं। चुनांचे बयान करने वाले बयान करते हैं कि ये जिन्नातों का जो सरदार होता है, जैसे हम इंसानों के अंदर कबीले हैं और हम हर कबीले में जो है हर कबीले का कोई ना कोई सरदार अगुवा हुआ करता है, इसी तरह से उनके अंदर भी कबीले हैं, उनमें भी उनके सरदार और अगुवा कोई ना कोई हुआ करता है। तो जो ये चाहते हैं कि जिन्नात हमारे कब्जे में हो, वो क्या करते हैं, जिन्नात के सरदार को वो खुश करने की कोशिश करते हैं। चिल्ला करेंगे रात में जब पूरी दुनिया सोएगी, वो कहीं पर चक्कर, आप लोगों ने देखा होगा, वो लोग क्या करेंगे, एक हल्का बना करके उसके अंदर 12 बजे के बाद उसके अंदर बैठ जाएंगे और वो कुफ्र और शिर्क वाला काम करेंगे। करते 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 फिर वो जिन्नातों का सरदार कई दिन तक करते हैं, चिल्ला कई दिन तक करते हैं। फिर वो जिन्नातों का जो सरदार है वो कभी कुत्ते की शक्ल में, कभी सांप की शक्ल में, कभी काली बिल्ली की शक्ल में या किसी और शक्ल में फिर वो उसके सामने जाहिर होता है और वो कहता है, मेरे सरदार आप अब जो कुछ कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। चुनांचे वो जो है अपने काम को बताता है, मुझे ये काम कराना है। तो इस तरह से वो जो सरदार होता है जिन्नातों का, अपने कबीले में जो सबसे ज्यादा बेवकूफ किस्म का जिन्नात होता है उसको उसकी खिदमत के लिए लगा देता है, उसको उसकी खिदमत के लिए लगा देता है कि जाओ तो फला आदमी की खिदमत करो, देखना उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करना, वो जो कुछ कहेगा वो तुम्हें करना है। चुनांचे इस तरह से कहेगा और वो सरदार तलब करता है कि कुरान मजीद को अपने पैर में जूती की तरह से पहनो और उसको हमाम में लेकर के जाओ। इसी तरह से कभी कभी सरकार ये तलब करता है कि आपके जो महारिम हैं, जो जिनसे शादी करना हराम है, उनमें से किसी के साथ आप बलात्कार करो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी बहन हो, या जिनसे शादी करना हराम है। तो बंदा जिस तरह से जितनी ज्यादा शिर्क और कुफ्र का इर्तिकाब करता है उतनी ही ज्यादा वो जिन्नातों का सरदार उससे खुश होता है और उसकी उतनी ज्यादा वो खिदमत करता है, उतनी ज्यादा वो खिदमत करता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि ये जुब्बा और कुब्बा वाले जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक ही आपका इलाज करते हैं। मैंने कभी बताया था कि आप कैसे जानोगे कि ये मुआलिज जो इलाज करने वाला है, झाड़ फूंक करने वाला है, ये जादूगर है या शरई तौर पर वो इलाज करता है। मैंने तकरीबन 9 निशानियां इसकी आप लोगों को बयान की थी 8-10 साल पहले, मुझे याद आ रहा है कि मैंने 10 निशानियां बताई थी कि इन 10 में से कोई भी एक निशानी जिस झाड़ फूंक करने वाले के अंदर पाई जाए, जान लो कि वो शरई झाड़ फूंक करने वाला नहीं है, बल्कि क्या है, वो जादूगर है। वो जादूगर है, हाँ, माँ का नाम पूछे या कहे कि वो तलब करे कि फला आदमी का, यानी जिस पर जादू कराना है उस आदमी का हमें कुछ ऐसा कोई लिबास, ऐसा कोई कपड़ा ला करके दो जो हमेशा उसके जिस्म से चिपका हुआ रहता है, जैसे चड्डी है, बंडी है, इस तरह की कोई चीज लाओ। जान जाओ कि वो क्या है, वो शरई इलाज करने वाला नहीं है, वो जादूगर है। या इसी तरह से वो माँ का नाम पूछे, जैसे कि हमारे भाई ने ये सब चीजें मैंने बताई। या इसी तरह से वो
उस मरीज जो मरीज को आप लेकर के उसके पास गए हो, उस मरीज के ऊपर एक कपड़ा डालता हो जिस पर चौकोर डब्बे बने हुए हो, तो समझ जाओ कि वो बंदा क्या है, जादूगर है, शरई इलाज करने वाला नहीं है। या इसी तरह से कहे कि देखो ऐसा है, तुम जब ये ठीक हो जाएगा तो तुम क्या करना, एक मुर्गा फला किस्म का लेना, फला अमल का एक मुर्गा लेना, उसको जाकर के मैदान में जबा करके फेंक देना, उसको मैदान में जाकर के जबा करके तुम उसको फेंक देना। समझ जाओ कि ऐसा आदमी जादूगर है। या इसी तरह से कहता है कि इतने अगरबत्ती तुम जाकर के जो है सुलगा देना, समझ जाओ वो जादूगर है। इसी तरह से अगर मुझे बहुत सारी चीजें तकरीबन 9-10 मैंने निशानियां बयान की, इंशाअल्लाह कभी मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ की बारी लगा हम सबको तौफीक दे कि हम सूरह फातिहा की जो कदर मंजिलत है, जो इसकी अजमत है, हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सीधा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।